آپ کے سامنے سبق سنا رہا ہوں۔ آج بھی وہاں سے آگے اپنے سبق کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائے رب لم یزل خالق کائنات مالک ارض السماء میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سامعین محترم، اگر ہم تاجدار مدینہ امام الانبیاء فخر الانبیاء خاتم النبیین جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی تعریف و ثنا ہزار برس بھی کرتے رہیں تو حضور کی شان ختم ہونے والی نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر پہلے سے ہمیشہ بلند ہے اور ہوتا رہے گا۔ میں یہاں پر ایک بات سنا کر آگے چلتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ گلی سے گزر رہے تھے تو آپ کے سامنے ایک کتا آیا، تو حضرت نے جب اس کتے کو دیکھا تو اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو آپ کے مرید خلفاء بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا حضور یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ تو اشرف المخلوقات میں سے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مرتبہ عطا کیا ہے، لیکن آپ انسان ہونے کے ناطے آپ کتے کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو آپ علیہ الرحمہ نے جواب دیا، میرے دوستو اس کتے نے آج مجھ سے ایک ایسا سوال کیا ہے جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آج مجھ سے ایسا سوال کیا ہے جس کا میرے پاس کوئی جواب۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور وہ کون سا سوال تھا؟ تو آپ نے فرمایا وہ سوال یہ تھا، اس کتے نے کہا حضور آپ نے ازل میں ایسی کون سی نیکی کی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو انسان بنا دیا؟ آپ نے ازل میں ایسی کون سی نیکی کی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو انسان بنا دیا، مجھے کتا بنا دیا؟ اب تو آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے آپ کو مرتبہ دیا ہے، لیکن مجھے اس بات کا آپ بتا دیں کہ پہلے کون سی نیکی کی تھی جس کی وجہ سے آپ انسان بن گئے؟ تو جناب ہم اللہ کی اگر حمد و ثنا اپنی پوری زندگی میں بھی کرتے رہے تو ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس رب نے ہمیں اشرف المخلوقات بھی بنایا، انسان بھی بنایا، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے محبوب مصطفیٰ کا غلام بھی بنا دیا۔ اس سے بڑی بات ہمارے پاس وہ ہے بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ انسان جب محمد مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے تو پھر کائنات کی ہر چیز اس کی غلام بن جاتی ہے، اور پھر ہم ہر اس چیز کے غلام بننے کے تیار ہیں جو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اور پھر میں نے ایک شعر بھی پڑھا تھا کہ جس کی آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، جن کی آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، ارے جن کی آمد تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، جن کے آنے سے کائنات لرزہ اندام ہو گئی تھی وہ ذات مصطفیٰ کریم کی تھی، اور جن کے آنے سے جو ہے بت نیچے گر گئے تھے، ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا، خود بخود پڑے تم نیچے آ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا آج بتوں کو مٹانے والا آ گیا۔ تو ہم جس نبی کا امتی ہیں اس نبی کی شان بیان کرتے تو نبی گزر گئے، شان بیان کرتے گئے، اور یہاں تک کہ دعائیں مانگتے رہے باری تعالیٰ ہمیں اس محبوب کا امتی بنا دے، ہمیں اس محبوب کا امتی بنا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ میرے محبوب کا میلاد کس طرح بیان کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور اپنی امت کو، اپنی جو دوست اور حواری تھے ان کو کیا بتاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں میں بنی اسرائیل کے اس اعلان کرنے والے کی طرح ہوں جو کسی بادشاہ کے آنے سے پہلے اس کا اعلان کرے۔ بنی اسرائیل میں یہ ایک طریقہ تھا کہ بادشاہ کے آنے سے پہلے بہت بڑا انتظام کیا جاتا، پروٹوکول بنایا جاتا، اور ایک شخص کو اس کے اہتمام کے لیے دعوت کے لیے کھڑا کیا جاتا، اور پھر وہ اعلان کرتا بھئی اب انتظار کی گھڑیاں ختم، اب بادشاہ وقت آ رہا ہے۔ تو حضرت جناب عیسیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں اس اعلان کی طرح ہوں جو بنی اسرائیل کے
کرتے تھے، میں بھی اسی طرح جناب آمنہ کے لال کے لیے پہلے آیا ہوں ان کے استقبال کے جن کے استقبال کی تیاریاں حضرت عیسیٰ کرتے رہے، جن کا میلاد حضرت عیسیٰ بیان کرتے رہے، اور پھر یہاں تک ہی بات ختم نہیں ہو گئی، جناب عیسیٰ سے پوچھا گیا حضور یہ بتائیں کہ آپ اس نبی کے اتنے معجزے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کہ وہ کچھ لگتے ہیں یا آپ ان کے امتی ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا اگر مجھے اللہ ان کے حواریوں میں بنا دے تو یہ بھی میں آپ نے لیے مرتبہ سبحان اللہ۔ جن کی شان بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے انبیاء آئے، انہوں نے کہا اے باری تعالیٰ ہمیں محبوب کا امتی بنا، یار ہمیں ناز کرنا چاہیے، ہمیں محبوب ایسا ملا جو آتے ہوئے بھی امت کو یاد کرتا گیا، ہمیں محبوب ایسا ملا جو جاتے ہوئے بھی امت کو یاد کرتا گیا۔ ربی حبلی امتی کی صدا جن کے لبوں پر تھی اسے تو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور پھر میں بات اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، دنیا والوں موسیٰ وہ ہے جسے میں وقت بتاتا ہوں، سبحان اللہ تو کہہ دیجیے۔ تو میلاد والے تو چپ چپ نہیں بیٹھتے، میلاد والے تو حضور کی آمد پر خوشیاں بھی کرتے ہیں، اپنے چہروں پر بھی مسکراہٹ رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ تو جب میں جو بات عرض کر رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے رہے مولا ان کا امتی بنا دے، مولا ان کا امتی بنا دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا موسیٰ وہ ہے جسے میں رب جگہ بھی بتاتا ہوں، وقت بھی بتاتا ہوں کہ فلاں جگہ پر آ کر تو نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے، مجھ سے کلام کرنا ہے۔ موسیٰ وہ ہے جسے جگہ بھی بتائی جائے، جسے وقت بھی بتائی جائے کہ فلاں جگہ پر آ کر فلاں وقت پر تو نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے، اسے موسیٰ کہتے ہیں۔ جس کے پاس خود جبرائیل چل کر آئے اور کہے رب آپ کو بلا رہا ہے، اسے تو محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ تو کہہ دیجیے، محمد محمد کرے دے گزر گئی، سبحان اللہ کہیے بھائی، محمد محمد کرے دے گزر گئی، احد نال احمد ملے دے گزر گئی، محمد دے اولے خدا کو ڈٹھو سے محمد محمد۔ ہمارا جو وجدان ہے، ہماری جو محبت ہے وہ تو یہ ہے کہ حلیمہ دی ناچیدہ کر کے تصور، سبحان اللہ آپ کو جا کہ حلیمہ دی ناچیدہ کر کے تصور، صرف تصور کر لیں، تصور کر دے ایسا نہ حلیمہ دی ناچی بھئی کیوں گزری ہو سی، ایسا وہ قطع بھی چوئے دے بتائے کہ حلیمہ دی ناچی گزری ہو سی۔ خواجہ صاحب نے بہت پیارا آپ نے ارشاد فرمایا حلیمہ دی ناچی کر کے تصور، خورے ناچیاں دے چوئے دے گزر گئی، خورے ناچیاں دے چوئے دے گزر گئی، خورے ناچیاں دے سبحان اللہ، خورے ناچیاں دے چوئے دے گزر گئی، محمد محمد کرے دے گزر گئی۔ میں تو یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جناب لوگ ہم سے دلیلیں پوچھتے ہیں کہ میلاد منانا لکھا کہاں ہے، تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں جو نبی جلوہ گر ہوں آتے ہوئے سر سجدے میں رکھے اور کہے امتی 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 امتی، سبحان اللہ تو کہہ دیجیے، نبی آئے کہے امتی، نبی آئے کیا کہے بولیے تو صحیح امتی امتی، اور نبی امتی کہے جب نبی کے خوشی کا دن آئے تو ہم نبی نبی کیوں نہ کہیں، نبی کہے امتی امتی، تو جب میرے نبی کی خوشی کا دن آئے تو مولوی کو مروڑے پڑ جائے، مولوی کے پچیڑے پڑ جائے، کہیں میں خوشی کا دن کہاں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہم دلیلیں دینے والے نہیں، ہم اپنے نبی سے انواع پیار کرتے ہیں، ہم اپنے نبی سے بغیر سوچے پیار کرتے ہیں۔ عاشق وہ نہیں ہوتا جو کہے بھئی یہ بھی دلیل دکھاؤ، یہ بھی کتاب میں دکھاؤ۔ میں نے ایک بات ایک جمعہ عرض کی تھی، میں نے کہا تھا بھئی جب حضور آئے، حضور تو اب بھی موجود ہیں، اگر وہ نہ ہو تو کائنات ہستی چلے نہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، حضور ہے تو کائنات کا نظام چل رہا ہے بھئی۔ اگر جلوہ گر نہ ہو، حضور نہ ہو تو کائنات کا نظام چل نہیں سکتا۔ تو مجھے بندہ کہنے لگا، اس نے کہا بھی آپ نے کہا بھی آپ کو مکہ
کے کافروں کی بات یاد ہے، مدینہ کے عاشق کی بات یاد ہے۔ آپ تو کہتے ہیں بھائی جب حضور مدینے میں جلوہ گر ہوئے، جب حضور مدینے میں جلوہ گر ہوئے تو اس وقت مدینے والی بچیوں نے دفے بجائے، کیا کی تلال بدرو علینا کے نغمے گائے، تو آپ کو بچیوں کی باتیں یاد آتی ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو کہتے بچوں اور بچیوں کی باتیں یاد آتی ہیں۔ میں نے کہا یہی تو عشق ہے، تو دیکھے نا کہ یہ بچہ ہے یا بڑا ہے۔ سبحان اللہ، عشق دیکھتا نہیں کہ یہ بچہ ہے یا بڑا ہے، عشق دیکھتا یہ ہے کہ میرے یار سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، عشق کیا دیکھتا ہے؟ میرے یار سے محبت کرتا ہے۔ بھائی جس سے پیار کیا جاتا تو پھر کائنات کی ہر چیز اس سے پیاری ہے، پھر پوچھا نہیں جاتا، پھر دلیلیں نہیں مانگی جاتی۔ میں یہاں پر ایک شعر پر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک شاعر نے کہا بھائی تحقیق کے موتی ذرا چن کے رکھو، سبحان اللہ کہہ دیجیے، تحقیق کے موتی ذرا چن کے رکھو، اور میلاد کی بتیاں ہر گھر میں چن کے رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہر گھر میں میلاد کی بتیاں ہونی چاہیے، ہر طرف چراغا ہی چراغا، لوگ پوچھے تو کہیں بھائی حضور آ گئے۔ اور جو میلاد کے منکر ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ ایسے لگاؤ کہ دشمن میلاد کو ذرا بھون کے رکھو، دشمن میلاد کو ذرا، دشمن میلاد کو ذرا۔ تو کائنات عالم میں حضور کے آنے سے پہلے خوشی نہیں تھی، حضور کے آنے سے پہلے چاند تھا لیکن بے نور تھا، ستارے تھے نورانیت نہیں تھی، مصطفیٰ آئے تو چاند کو نورانیت مل گئی، چاند کو نورانیت مل گئی۔ ارے میں اب محفل ہے بعد نماز جمعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور نے چاند کو فرمایا چاند تو ان کا چاند ہے، لیکن دنیا والوں سنو میں اس چاند کا بھی چاند ہوں، چاند تو ان سب کا چاند ہے، لیکن دنیا والوں میں اس چاند کا بھی چاند ہوں۔ تو چاند کا بھی چاند ہو تو پھر کیوں نہ کہے محمد محمد کرے دے گزر گئی، احد نال احمد ملے دے گزر گئی، محمد دے اولے خدا کو ڈٹھو سے۔ بابا اگر حضور نہ بتاتے خدا خدا ہے ہم کیسے جانتے؟ ہمیں تو حضور نے بتایا ہے کہ خدا ہے، ہمیں تو قرآن بھی حضور کے صدقے سے ملا ہے، قرآن بھی مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی غلامی نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو تاجدار مدینہ کی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ تو بعد نماز جمعہ